شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں، وہ کہ جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں نیند کو باعث آرام بنایا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک بہت روشن گرم چراغ بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پیارے ساتھیوں، آج ہم دورہ قرآن میں 30ویں پارے کا مطالعہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن پاک مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ 30ویں پارے کے ساتھ ہم قرآن پاک کی تکمیل کریں گے، اور اس پارہ میں تقریباً 37 صورتیں ہیں، اور ہر صورت اپنی جگہ ایک کمال درجہ رکھتی ہے، اور ہمیں آخرت کے متعلق بہت ہی زیادہ غور و فکر اور سوچنے کا موقع دیتی ہے۔ 30ویں پارے کے آغاز میں سورہ نبا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کی آمد ایک بہت بڑی خبر ہوگی، جس کی آمد سے قبل بہت سے لوگوں کو اس کے ہونے کے بارے میں شبہات اور اختلافات تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا اور آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے رات کو ہمارے لیے لباس اور دن کو معیشت بنایا ہے، اور ہمیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی سزا کا بھی ذکر کیا کہ وہ کس طرح 100,000 سال جہنم کی قید میں پڑے رہیں گے، اور سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مختلف مناظر کا نقشہ بھی کھینچا ہے، جن میں سے ایک منظر کچھ اس طرح ہے کہ روح الامین اور دیگر ملائکہ صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ لوگ آپس میں بات نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ جسے رحمان بات کرنے کی اجازت دے گا، اور جس کی بات صائب ہوگی۔ اس دن کا آنا حقیقت ہے، پس جو شخص چاہے اپنے رب تک رسائی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو قریب کے عذاب سے ڈرا دیا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر آدمی اپنے اعمال کو دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ سورہ نازیات، اس صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو خواہش نفس سے بچا لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بنیادی طور پر انسان کی ہلاکت کا بڑا سبب اس کی خواہشات ہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنی خواہشات پر قابو پالے تو یقیناً کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ سورہ نازیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مختلف مناظر بیان کیے، اور ان میں سے ایک منظر اس طرح ہے کہ جب سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، اس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، اور جہنم دیکھنے والوں کے قریب کر دی جائے گی۔ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ سورۃ نازیات کے بعد سورہ عبسہ ہے۔ سورۃ عبسہ کی ابتدائی آیات کا نزول اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران مکہ کو دعوت دینے میں مصروف تھے،
تو آپ کے ایک وفادار نابینا صحابی عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس وقت آمد تھوڑا ناگوار گزری تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر وحی کو نازل کیا کہ آپ سرداران مکہ کے مقابلے میں مخلص غریب صحابہ کو ترجیح دیں جو خشیت الہی میں ڈوبے ہوئے دیوانہ وار آپ کی طرف دوڑتے ہیں۔ مزید اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی بھی کی ہے کہ اس دن بھائی اپنے بھائی سے، والدین اپنی اولاد سے اور شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ اس دن ان میں سے ہر شخص ایسی حالت میں ہوگا جو اس کو دوسروں سے بے خبر کر دے گی۔ سورہ تکویر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مزید مناظر ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کی گئی۔ اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے اور آسمان کو کھول دیا جائے گا اور جہنم بھڑکا دی جائے گی اور جنت قریب کر دی جائے گی۔ تب ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا عمل اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے تو اسے سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کل کائنات کے ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ سورہ انفطار، اس صورت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، وہیں پر دنیا میں انسانوں کے حساب کتاب کو نوٹ کرنے والے فرشتوں کا بھی ذکر کیا، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین انسانوں کے عمل کو نوٹ کرتے ہیں اور یہی اعمال نامہ قیامت کے دن انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سورہ انفطار کے بعد سورۃ مطففین ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے حق میں تو ترازو کو پوری طرح استعمال کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے ترازو میں کمی کرتے ہیں، یعنی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بعض مناظر ذکر کیے ہیں کہ بے شک نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تر و تازگی کے آثار نمایاں ہوں گے، انہیں سر بہ مہر اعلیٰ شراب پلائی جائے گی، اس کی مہر مشک کی بنی ہوگی، پس اس جنت کے حصول کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے۔ سورہ انشقاق، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بعض مناظر بیان کیے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کی فرما برداری کرے گا کہ یہی اس کے لیے درست ہے، اور اس دن زمین پھیلا دی جائے گی اور اپنے اندر چھپی ہر چیز باہر نکال دے گی اور خود خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کی فرما برداری کرے گی کہ یہی اس کے لیے درست ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان محنت و مشقت کا خوگر ہے اور اس کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کے لیے محنت کرے جس سے اس نے ملاقات کرنی ہے۔ اگر انسان اپنے پروردگار کے لیے محنت کرے گا تو اس کو آسان حساب کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف مسرت کے ساتھ پلٹے گا۔ سورہ بروج کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کے قتل ناحق کا ذکر کیا ہے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ صحیح مسلم، جامع ترمذی اور سنن نسائی میں موجود ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ گزشتہ ادوار میں ایک بادشاہ تھا جس کا ایک جادوگر وزیر تھا۔ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک ذہین و فطین لڑکے کو چن لیں تاکہ میں اس تک اپنا علم منتقل کر سکوں۔ اس علم کی منتقلی کے لیے سلطنت میں بڑی محنت کے بعد ایک ذہین ترین لڑکے کو چنا گیا۔ لڑکا ہر روز جادوگر کے پاس کہانت اور جادو سیکھنے جاتا۔ ایک روز وہ واپس آ رہا تھا کہ اس کی ملاقات ایک بہت بڑے عالم سے ہو گئی۔ عالم نے اس کو اللہ کے دین کی باتیں سمجھائی تو بچے کے دل میں اللہ کی توحید کے اثرات بیٹھ گئے اور جادو کی کراہت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ وہ بدستور جادوگر کے پاس بھی جاتا لیکن زیادہ وقت عالم کی صحبت میں گزارتا۔
جب جادوگر اس سے دیر سے آنے کا سبب پوچھتا تو کہتا میں گھر میں ہی تھا، اور جب گھر والے پوچھتے تو کہتا کہ میں جادوگر کے پاس تھا۔ ایک دن وہ راستے میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک شیر نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے، تو اس نے اللہ کا نام لے کر شیر کو پتھر مارا تو شیر مر گیا۔ اس بات کی اطلاع پورے علاقے میں پھیل گئی۔ بادشاہ کا گمان یہ تھا کہ لڑکے نے جادو کے ذریعے یہ کام کیا ہے، چنانچہ اس کو بلا بھیجا، اور جب استفسار کیا تو لڑکے نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ میں نے یہ کام اللہ کے نام سے کیا ہے۔ اس پر بادشاہ بہت سیخ پا ہو گیا اور اس نے بچے کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکے کو پہاڑ کی بلندی سے گرایا گیا، لیکن گرانے والے مر گئے اور لڑکا بچ گیا۔ اس کے بعد اس لڑکے کو سمندر کی لہروں کی نظر کیا گیا، لیکن سمندر کی لہروں کی نظر کرنے والے مر گئے اور بچہ بچ گیا۔ اس واقعے سے بادشاہ بہت وحشت زدہ ہو گیا۔ بالآخر بچے نے بادشاہ کو ایک تدبیر سکھلائی کہ عوام کو جمع کر کے میرے رب کے نام سے میرے اوپر تیر چلاؤ تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، عوام کو جمع کر کے کہا بسم ربی ھذا الغلام، یعنی اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے۔ جب تیر لگا تو بچہ شہید ہو گیا، لیکن پوری بستی کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ کو پہلے ایک توحید پرست کا سامنا تھا اور اب پوری بستی تھی۔ بادشاہ نے خندقوں کو کھود کر ان میں آگ کو بھر دیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید پر موت دے اور ہماری اولادوں اور آل اولادوں کو بھی عقیدہ توحید پر قائم دائم رکھے، آمین۔ سورہ طارق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ کس طرح انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور جو اللہ تعالیٰ انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو اس کی موت کے بعد بھی آسانی سے زندہ کر سکتا ہے، اس لیے انسان کو اپنی حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ سورۃ الاعلیٰ، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ یعنی سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جب عید اور جمعہ اکٹھے آ جاتے تب بھی اسی سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ سورت اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ لوگوں کی نگاہ تو دنیا کی زندگی پر ہوتی ہے، لیکن حقیقی اور باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور اس حقیقت کو صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کا ذکر ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی فرما دیا تھا۔ سورہ اعلیٰ کے بعد سورہ غاشیہ ہے، اور سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے کہ کوئی چھا جانے والی چیز قیامت کے چھا جانے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جنت کے بعض مناظر کا بھی ذکر کیا کہ اس دن کچھ چہرے ذلت سے سیاہ ہوں گے، وہ زخموں سے چور ہوں گے اور گرم آگ میں داخل ہوں گے، انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، اور ان کا کھانا دریغ کی جھاڑی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، وہ نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ ان کی بھوک ہی ختم کرے گا۔ اہل جنت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ چہروں پر نعمتوں کے اثرات ہوں گے، وہ اپنی جد و جہد پر راضی ہوں گے، وہ اونچی جنتوں میں ہوں گے، اس میں وہ کوئی لغویات نہیں سنیں گے، اس میں چشمہ رواں ہوگا، اس میں اونچے تخت ہوں گے اور قطار میں لگے گاؤ تکیے اور عمدہ بچھونے ہوں گے۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار، آمین۔ سورۃ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تخلیق کا بھی ذکر کیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر کیوں غور و فکر نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے بنایا اور آسمان کو کیسے اٹھایا ہے اور پہاڑوں کو دھرتی پر کیسے لگایا ہے اور زمین کو کیسے بچھایا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے خالق کو پہچانا جائے اور اس کے بعد اس کی کامل فرما برداری کو اختیار کیا جائے۔ سورہ فجر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ مومن کو مخاطب ہو کر کہیں گے، اے مطمئن جان، اے نفس مطمئنہ، اپنے پروردگار کی طرف راضی ہو کر پلٹ جا اور میرے بندوں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔
قرآن پاک میں 3 قسم کے نفس کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 نفس امارہ، جو انسان کو برائی پر آمادہ کرنے والا نفس ہے۔ نمبر 2 نفس لوامہ، جو انسان کا ضمیر کہلاتا ہے کہ انسان کو ملامت کرتا ہے کسی بھی برائی کے اوپر۔ اور نمبر 3 نفس مطمئنہ ہے، جس کا یہ صورت میں ذکر کیا گیا کہ نیکی کی طرف رغبت دلانے والا مطمئن نفس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس امارہ سے بچا کر رکھے اور ہمارے نفس لوامہ کو زندہ رکھے، اور ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما کر ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں جن کے متعلق اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مطمئن نفس، اپنے پروردگار کی طرف راضی ہو کر پلٹ جا اور میرے بندوں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورۃ البلد، اور سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ بلد شہر کو کہا جاتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ میں رہائش پذیر تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اس شہر مکہ کی قسم اٹھانے کا ایک ترجمہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ کو لڑائی کے لیے حلال کریں گے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی پر حلال ہوا، نہ میرے بعد کسی پر حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی کے لیے حلال بنایا گیا۔ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائے، اور اس کی رہنمائی 2 راستوں کی طرف کی ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ جو صحیح راستے پر چلے گا جنت میں جائے گا، اور جو غلط راستہ اختیار کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے، اور سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو تخلیق کیا اور اس میں نیکی اور برائی کی سمجھ کو الہام کر دیا، تو جو اپنے نفس کو نیکی کے راستے پر چلائے گا وہ جنتی ہوگا، اور جو اپنے نفس کو آلودہ کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سورۃ اللیل، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صدقہ دیا اور نیکی کی تائید کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان راستے کو ہموار کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور اچھی بات کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل راستے یعنی جہنم کے راستے کو ہموار کر دیں گے۔ سورۃ اللیل کے بعد سورہ ضحیٰ ہے، اور سورہ ضحیٰ اس وقت نازل ہوئی جب وحی کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی، اور وحی کے رکنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم تھے، تو آپ کی شان میں ابو لہب کی بیوی جمیل نے کچھ نازیبا الفاظ کہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ دن کے اجالوں کی قسم ہے اور اندھیری اور گہری رات کی قسم ہے کہ نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ اس وحی کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں کی زبانیں بند ہو گئیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی بھی تلقین کی ہے کہ پروردگار کی نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ سورہ علم نشرح، اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کے بعد سورہ 3 ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے انسانوں کو بہترین شکل میں پیدا کیا، مگر جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ کے راستے سے ہٹ گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بدترین مخلوق میں تبدیل کر دیا۔ سورہ 3 کے بعد سورہ علق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پروردگار کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا جس نے انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق کی ہی پہلی 5 آیات پہلی وحی میں نازل ہوئی تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے، اور سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور قدر والی رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت کی حامل ہے، اور اس رات میں جبرائیل امین علیہ السلام ہر امر کا فیصلہ لے کر فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں،
اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم سب کو یہ رات نصیب ہوگی۔ اللہم بلغنا لیلۃ القدر، آمین۔ سورہ قدر کے بعد سورہ بینہ ہے، اور سورہ بینہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو بہترین گروہ اور جہنمیوں کو بدترین گروہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ زلزال ہے، اور سورۃ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا، اور یہ بات بھی بتائی کہ اس دن زمین اپنے اوپر ہونے والے ہر اچھے اور برے عمل کو بیان کرے گی، اور انسان اپنے چھوٹے سے چھوٹے اچھے عمل کو اور چھوٹے سے چھوٹے برے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بلا شبہ انسان ناشکرا ہے، اور وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ مال کی محبت میں انتہائی شدید ہے۔ سورہ القاریہ، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس کا دایاں پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی ہے، اور جس کا بایاں پلڑا بھاری ہوگا وہ اہل نار میں سے ہے۔ سورہ تکاثر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناکامی کی وجہ کثرت ہوس بتائی ہے کہ جب تک اس کو موت نہیں آتی وہ دنیا کے مال و اسباب کو سمیٹنے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور کل قیامت کو وہ اسی وجہ سے نامراد ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے، اور سورۃ عصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھا کر انسان کو ناکام کہا ہے کہ ہر انسان ناکام ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا اور حق بات اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ ہے، اور سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس شخص کے لیے تباہی ہے جو لوگوں پر تان کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا ہوگر ہے، اور جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے، اور سورہ فیل میں وہی ہاتھی والوں کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور اس نے ان کی تدبیر کو الٹا کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ سورۃ القریش، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قریش جو تھے وہ جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ سورۃ الماعون، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر وعید فرمائی ہے جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتے ہیں اور یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے اور نہ ہی ان کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تباہی بتائی ہے جو نماز پڑھنے میں غفلت کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی عام استعمال کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 30 پارے کا بقیہ حصہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، اور ساتھ ہی ہم دعا تکمیل قرآن بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا بہترین فہم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وأذكارنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن، ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة